پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ بعید نہیں میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. وقت تو آدھی جانی چیز ہے، یہ تبدیلیاں تو بہت جلدی ہوتی رہتی ہیں. جو پورا چمکتا ہوا دن رات ہو جاتا ہے، وہاں دنیا کی یہ چمک دمک اور دولت مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں بدل سکتی؟ اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس بہت کچھ آ کیوں نہیں سکتا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک خاندان کے اندر کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں. جو غریب ہوتے ہیں بیچارے، ان کی شامت آئی رہتی ہے نا، کوئی انہیں اہمیت نہیں دیتا، کوئی ان کو نہیں پوچھتا، ان کے بچوں کے بارے میں کسی چیز کوئی امپورٹینس نہیں دیتا. کمتر لوگ ہیں، ان سے ملنا نہیں پسند کرتا، حتیٰ کہ بعض لوگ ان کو اپنا رشتہ دار بتانا پسند نہیں کرتے، چھپاتے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ اس کا بھائی ہے یا بہن ہے یا رشتہ دار ہے. ایسے رویے بھی ہوتے ہیں نا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہی بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ حالات پلٹا کھاتے ہیں. ایک بھائی امیر ہے اور اس کے بچے بگڑ گئے، اور دوسرا غریب تھا اور اس کے بچے پڑ گئے. دنیا میں ہی بڑھاپے میں ہی فرق دیکھ لیا کہ ایک کو اللہ نے دنیا میں بہت عزت دے دی اور دوسرے نے جس نے تکبر کیا وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو کے رہ گیا. ایسی بہت سی مثالیں دنیا میں ہمارے سامنے آتی، لیکن پھر بھی ہم سبق نہیں لیتے. تو جس کو مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو بس میرا ہے. اور پھر ہوا بھی یہی، اور کہنے لگا اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب پھل اور یہ سب سبزہ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہو کر رہ جائے. اور پھر ہوا بھی یہی کہ اس کا سارا پھل مارا گیا. ایک آفت آئی، سب ختم ہو گیا. اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پہ الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پہ ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی جو اس میں سرمایہ لگایا بھی تھا اس باغ کو پروان چڑھانے میں، وہ بھی سارا مزہ، ایک ایک پودا کتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ سب بھی مارا گیا. کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہاں کس کو شریک ٹھہرا رہا تھا؟ وہ مال کو. یہ شرک مال کا شرک تھا، کیونکہ عام طور پہ ہم سمجھتے نہیں تو ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے. شرک تو کرتے ہیں ہندو یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے جو بتوں کو خدا مانتے ہیں یا ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں یا ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے. وہ غیر اللہ پہ توکل کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، ہم تو اللہ پہ ہی رکھتے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دولت کے معاملے میں جب دولت ہمارے ہاتھ میں ہو تو کیسا نشہ ہوتا ہے، اور سارا توکل اسی پہ ہوتا ہے، اللہ پہ کم ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے، پھر سارا دھیان اسی کی طرف جاتا ہے، اور یہی چیز پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. فرمایا پھر اس وقت وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی اچھا ہے جو وہ دکھائے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ مثال کون بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ. کس کی زبانی بیان کروائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. آپ ان کو بیان کر کے بتائیے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے سبق حاصل کرنے کے لیے بیان ضروری ہے، صرف ریڈنگ کافی نہیں. یہ ایک جیتی جاگتی کتاب ہے، کنورسیشن کی طرح. اس کو ڈسکس کرنا اور اس کو بیان کرنا اور اس کو سننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیا ہے مثال دنیا کی زندگی کی؟ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی. پانی سے مراد یہاں مال و دولت ہے کہ آج مال و دولت کی ریل پیل ہوئی تو ہر چیز کی ریل پیل ہو گئی، ہر جگہ ہریالی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی. جیسے ہر بہار کے بعد ایک آٹم ہوتی ہے، خزاں ہوتی ہے، ہر طرف پیلے پیلے پتے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی، وہ پتے کہاں جاتے ہیں؟ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. کل جو دنیا کی رونق تھے آج وہ پاؤں میں لتھڑے جا رہے ہیں، چورا چورا ہو رہے ہیں، ہوا سے ادھر ادھر اڑ کے اپنی منزل سے کوسوں دور چلے گئے، ختم ہو گئے. اگر ہم غور کریں تو ہر چیز کا حال یہی ہے. وہ کون سا بہترین کپڑا ہے جو پرانا نہ ہوتا ہو؟ اگر اس کی ویسے آب و تاب میں کمی نہ آئے، آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے. کتنے ہی آپ کے
ویڈنگ ڈریس جن کی قیمت لاکھوں ہے، آج ان کو پہنیے، کسی شادی میں پہن کے جائیے. کتنے شوق سے اس کو بنایا تھا اور کتنی اس میں خوبصورتی تھی اور کتنی اس کی شان تھی جب وہ پہلی دفعہ پہنا گیا، لیکن آج وہی دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. رونق ختم ہو گئی، اس کی ویلیو کم ہو گئی. وہ کون سا گھر ہے جو کبھی نیا ہو اور پھر پرانا نہ ہو، ہمیشہ نیا ہی رہے؟ اگر ایسا ہو تو کبھی رینوویشن کی ضرورت نہ ہو. وہ کون سے درخت ہیں، وہ کون سی بہار ہے جس کی خزاں نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے پھول ہم گھروں میں لا کے سجاتے ہیں، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی ہاتھوں سے پھر جب وہ مرجھا جاتے ہیں تو اٹھا کے کہاں پھینکتے ہیں؟ کہاں سے لائے تھے اور کہاں پھینکا؟ کیا قدر کی ان کی؟ کبھی ان کو پیسے دے کر لیا اور خوبصورت جگہ پر سجا کر رکھا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے جلدی کرتے کہ اٹھا کے پھینکے ان کو، اس لیے کہ ان کی شکل اب خراب ہو گئی ہے، پرانے ہو گئے. وہ کون سا انسان ہے جو ہمیشہ جوان رہے اور اس پہ بڑھاپا نہ آئے؟ ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان. یہ سبق ہے یہاں سمجھنے کا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی زیب و زینت، اس کی آب و تاب، اس کی شان و شوکت سب کی سب کیا ہے؟ عارضی ہے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. آپ دیکھیں کہ گھر میں جب آپ پھل لاتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوتی، اور جب اس کا کوڑا پھینکتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوتی. گروسری کر کے جب آپ آتے ہیں تھیلے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آدھا تو ویسے ہی بن میں چلا جاتا ہے، کوئی کین خالی ہوا، کوئی ڈبہ خالی ہوا، کتنا کوڑا نکلتا ہے گھروں سے. لانے والی چیز کی ویلیو دیکھیں اور جانے والی کی ویلیو دیکھیں. یہی فرق ہے دنیا کے آنے اور جانے میں، مال کے ملنے اور ختم ہونے میں. یہی فرق ہے. اسی دروازے سے گروسری لے کر آتے ہیں اور اسی دروازے سے کوڑے کا بن لے کے نکلتے ہیں. اور ہر روز یہ عبرتناک کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ ہے دنیا، اتنی دیر کی تھی. اور جو کچھ انسان کھاتا بھی ہے، کتنا بھی بہترین کھائے، کس ویسٹ میں وہ جاتا ہے. یہ مثال تو بہت اچھی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پھر اسی طرح ایک دفعہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو بکری کا کان کٹا مرا ہوا بچہ نظر آیا. بکری کا بچہ جس کا کان بھی کاٹا ہوا تھا، بیکار سا مرا ہوا مردار پڑا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کون اس کو چند درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا ہم تو مفت میں نہیں لینا چاہتے، خریدنا. فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اس کن کٹے بچے سے زیادہ نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، اور جس کے پیچھے اپنی نمازیں ہم قضا کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جس کے پیچھے ہم رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، جس کے پیچھے ہم بعض اوقات اپنے ایمان اور دین کو بیچ ڈالتے ہیں. جس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے کن کٹے مردار سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ہماری تو دل، دماغ، آنکھوں، ہر چیز پہ وہی چھا کے رہ گئی، اور وقت ہی نہیں ہے خدا کو یاد کرنے کا اور اس کے لیے نکلنے کا. پھر فرمایا المال والبنون، یہ مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے. کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہو یہ سب کچھ پا کر، لیکن بھول جاتے ہو کہ یہ چند دن کے لیے ہیں. والباقیات، اور باقی رہنے والی چیزیں، الصالحات، وہ تو نیکیاں ہیں، ساتھ تو وہ جائیں گی جن کے لیے وقت ہی نہیں. جو ساتھ لے جانے والی چیزیں ہیں اور ہمیشہ کام آنے والی، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور جو ختم ہونے والی ہے، گل جانے والی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دن رات. فرمایا خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی، ثواب پھر وہی مثال پلٹ کر جانے والی چیز، پلٹنا، جو لے کر گئے اسی کا دوسرا رخ، ثواب کے اعتبار سے بھی، وخیر عملا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اچھا، اب عقل مند انسان یہ ہے کہ جو دنیا کماتا ہے لیکن اس کے اندر سے وہ دنیا بھی استعمال کرتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ نکال لیتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ آم کے آم گٹلیوں کے دام. ایسا شخص
گٹلیوں کے بھی پیسے بناتا ہے. اصل میں دنیا ہے تو گٹلیاں ہی نا. لیکن اگر ہم آم کھا بھی لیں اور گٹلیاں ہی صدقہ کر دیں, یعنی اتنے پیسے جو گٹلیوں کے بیچنے سے ملتے ہیں انسان کو, وہ بھی آخرت کے لیے دے دے. اتنا ہی تو مانگا گیا, 100 میں سے کیا مانگا گیا, 2.5%, بس. تو گٹلی جتنا ہی ہو گیا نا, اس سے بھی کم, کیونکہ اعلیٰ قسم کے بیج بھی بڑے مہنگے ملتے ہیں, شاید 2.5 سے بھی زیادہ اس کی قیمت. تو کرنا ہم نے کیا ہے؟ آیات کو پڑھانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی جاب چھوڑ دیں, اپنے کام چھوڑ دیں, اپنے گھروں کو ختم کر دیں, اور نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کی گٹلیوں کے دام بنائیں, دنیا کو استعمال کریں, لیکن اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالیں. کام کریں لیکن نماز کے وقت میں نماز پڑھیں. مال جمع کریں لیکن اس میں سے زکوٰۃ نکالیں, اور صرف زکوٰۃ نہیں, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم شخص کا بھی, ڈپرائیوڈ جن کے پاس نہیں ہے ان کا بھی. یعنی صرف فرض ہی کو نہیں ادا کرنا بلکہ نوافل کی طرف بھی توجہ کرنی. اور پھر اس کے بعد اولاد ہے, پڑھائے اس کو, دنیا قابل بنائے کہ آپ کو بھی کما کے کھلائے, لیکن ان کے اخلاق, ان کا ایمان, ان کا دین, اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے. بہرحال یہاں پر کیا بتایا گیا کہ والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی چیزیں تو نیکیاں ہیں جن کا انجام اچھا ہے. پھر فرمایا فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے, اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. سب کے سب آ جائیں گے اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس, اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے, یعنی تم تو آخرت کو بھول کر زندگی بسر کرتے رہے. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے. پیپر جب سامنے آ جائے گا, نامہ اعمال جب سامنے آئے گا, اس وقت ہر ایک ڈر رہا ہوگا کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے, کس کام کے لیے نیت اچھی تھی اور کتنا وہ سنت کے مطابق تھا اور کتنا وہ قبولیت والا تھا, وہ قبول کیے جانے کے لائق تھا. اور کہہ رہے ہوں گے کیا, یا ویلتنا, اے کاش کہ ہم کچھ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ما لہذا الکتاب, اس کتاب کو کیا ہو گیا, ہائے بربادی ہماری, ہائے افسوس ہم پر, اس کتاب کو کیا ہو گیا, لا یغادر صغیرۃ, جس نے کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی, ولا کبیرۃ, اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی, الا احصاها, مگر اس کو گن گن کے لکھا. احصاء کہتے ہیں عربی زبان میں ٹو کاؤنٹ ڈاؤن, شمار کرنا. اسٹیٹسٹکس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے احصائیات, یعنی اچھی طرح چیزوں کو گن لینا. اب یہاں پر بھی کیا ہوگا کہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر جو کچھ بھی ہوگا گن کے رکھا جائے گا. ایک تو ساری کہانی روز کی لکھی جا رہی ہے نا, مثلا آج سویر سے شام تک ہم نے کیا کیا, لکھا گیا. پھر اس کے بعد کیا لکھا جائے گا, آج کے دن میں کتنے جھوٹ بولے ان کی تعداد, کتنی نمازیں پڑھی ان کی تعداد, کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا تعداد. یعنی ان کا پھر انالیسس بھی ہوگا, اعمال کو اینالائز کیا جائے گا اور اسٹیٹسٹکس تیار کیے جائیں گے. جیسے کسی بھی شہر کی پاپولیشن کے اور اس میں مختلف رویوں کے اسٹیٹسٹکس تیار کیے جاتے ہیں, اسی طرح اعمال نامے کے اسٹیٹسٹکس تیار ہوں گے. اور روز کے جمع کر کے قیامت کے دن پھر کیا ہوگا, پورے ٹوٹل کر کے دکھا دیا جائے گا. پوری زندگی میں اتنی نمازیں فرض تھی, اتنی پڑھ کے آئے, اتنی چھوڑ دی, یہ ریڈ کلر ہے, یہ گرین ہے. اتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا تم نے, اور اتنے لمبے ٹوٹل آورز جو زندگی میں دیے گئے, اتنے یوزفل کام میں استعمال کیے, اتنے بیکار گنوا دیے, اتنے گھنٹے سو کے گزارے, اتنے کھانے میں گزارے, اتنے گپ شپ میں گزارے, اتنے ٹیلی ویژن دیکھنے میں گزارے. سب کچھ گن کے بتا دیا جائے گا, اتنا 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 اتنا.
پھر اس وقت انسان حیران ہوگا، لیکن مال حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی، یہ بھی ڈال دیا، یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا. بالکل ایسے ہی نہیں کہ جیسے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو چھوٹی سی چیز معمولی سی بھی خریدیں اور ایک پینس بھی کم ہو تو کیا کرتے ہیں، پورا نوٹ توڑوا دیتے ہیں، دے کر جاؤ. کہاں چھوڑتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی چیز. کیونکہ پاکستان میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے روپیہ، اچھا کوئی بات نہیں، چھوڑو، جاؤ لے جاؤ. لیکن یہاں نہیں، $1 کم ہے کوئی نہیں کہے گا کہ چیز چھوڑ دو، نہیں تو نہ سے جاؤ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا حساب تو اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا جو دنیا میں لوگوں نے حساب کتاب کے پیمانے بنا لی. یہ بات تو ایسے ہی میں نے کہہ دی تھی، I didn't mean it. یہ بھی لکھ لی گئی. وہ تو ایسے دیکھ کے کسی کو میں نے ابرو بلند کی تھی، صرف آئی برو سے میں نے اشارہ کیا تھا، کسی کا مذاق اڑایا تھا، یہ بھی لکھا گیا. کسی کے پیچھے ناک چڑھائی تھی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب فون آتا ہے نا ہم منہ بناتے ہائے ہائے پھر فون آتا ہے. اگر وہ شخص سامنے ہو تو کبھی ایسا نہ کرے. کتنی دفعہ ایسے کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی سوچا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ سامنے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، ایک ایک تصویر سامنے آ جائے گی. انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ، ایک ایک چیز سامنے لا کے دکھا دی. جیسے البم میں لگی تصویریں ہوتی ہیں نا ٹرانسپیرنٹ کاغذوں کے پیچھے کہ پوری طرح نظر بھی آتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے سارے اعمال صاف شفاف کر کے سامنے دکھا دی. یہ دیکھ لو اپنا، لا یغادر صغیرۃ، کیونکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے نا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر جو خیر اور بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اچھا یہ کیا تھا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی برائی جو کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. دکھایا ضرور جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ معاف کر دیا جائے. جیسے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوں گے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سی ونڈوز ہوتی ہے نا، اگر آپ کسی ونڈو کو کھولیں تو بعض اس میں سے بولڈ ہوتے ہیں اور بعض اس میں سے وہ کام نہیں کر رہے تھے، ان ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر آپ اس پہ کلک کریں تو وہ کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلتا، لیکن وہ پڑھا ضرور جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہے. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے جو اچھے برے اعمال ہیں دکھا سارے دیے جائیں گے، بس ایک ایک ونڈو کھول کے بتا دیا جائے گا یہ کیا تھا تم نے، تو اس کا تو تمہیں ثواب مل گیا، یہ تمہارا ختم ہو گیا، یہ ان ایکٹیو ہے. نیک اعمال نیت کی خرابی سے ان ایکٹیو ہو جائیں گے اور برے اعمال توبہ استغفار سے ان ایکٹیو ہو جائیں گے. وہ ہوں گے صحیح وہاں لسٹ پر، باہر اس پہ لکھے ہوئے ہوں گے یہ کیا تھا اس نے، اتنی شراب پی تھی، اتنا زنا کیا تھا، اتنا فلانا فلانا فلانا. لیکن یہاں آ کے توبہ کر لی، اس لیے وہ ہے تو صحیح لسٹ میں تو ہے، لیکن اب اس کی سزا نہیں کی کہ اس نے توبہ کر کے پھر نیک عمل بہت کیے تھے، اس کی وجہ سے وہ مٹا دیے گئے. لیکن انسان دیکھے گا ضرور، اور جب دیکھے گا تو انسان سوچے گا ہائے مارا گیا، ہائے پکڑا گیا، اب نہیں بچتا، اب نہیں چھوٹ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا ہوں گے حاضر پائیں گے، سامنے پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، حاضر، یہ لو یہ تھا، یہ سب کچھ کھولتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، پڑھو اپنی کتاب کو. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم نہ ڈھائے گا، ذرے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. بہت سے لوگ کہتے نہیں فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نافرمان کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے، جو میرا نافرمان ہے تم اس کی بات مانتے ہو. اب یہاں شیطان کی اطاعت اور شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے کو ریجیکٹ کیا جا رد کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا. کیوں نہیں چلنا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان تھا. پیچھے بتا دیں گے نا کہ جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی بات نہیں ماننی. فرمایا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، شیطان اور اس کی ذریت تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، شیطان کا
خیال اس پر راضی ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے. یعنی دنیا میں انسان جن کے بھروسے پہ بیٹھا ہے کہ فلاں چھڑائے گا فلاں بچائے گا، قیامت کے دن جب انسان ان کو کہے گا آؤ مجھ کو چھڑاؤ، وہ نہیں مدد کو آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے. تھوڑی سی گرمی نہیں آپ سے برداشت ہوگی نا، اسی سے محسوس کر لیں کہ مجرم اپنے اعمال نامے دیکھ کر ان کو پتا چل جائے گا کہ اب اسی میں جانا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یعنی جب اسے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ماننے کی بجائے بحث شروع کر دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ناقابل عمل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. یعنی اس بات کا انتظار ہے کہ عذاب آ جائے پھر مانیں گے، جب عذاب سامنے آ جائے گا پھر تو ماننا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے. یہاں ایک ظالم انسان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ایک ظالم انسان کی تصویر دکھائی جا رہی کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جائے. ایک تو ہوتا نا زبانی کلامی، اٹھو یہ کر لو، نماز پڑھ لو، وہ کر لو وہ کر لو، اچھے کام ہم اپنے بچوں کو بھی ادھر ادھر سناتے دکھاتے بتاتے رہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ واضح آیت سنا کر بتاتی ہے کہ رب کا حکم یہ ہے اور وہ اس سے منہ پھیر لے کہ ہوگا حکم ہم سے نہیں ہوتا، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے. یعنی یہ سزا ہوتی ہے کسی آیت یا حکم کو سن کر انکار کرنے کی کہ آئندہ کے لیے دل بند ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ اور کھول دیتے ہیں اور کھل جاتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی. جیسے ایک لکڑی کو آپ جلاتے ہیں نا تو وہ جلتی لکڑی کے ساتھ ایک اور رکھ دیتے تو وہ بھی جلنے لگتی. جیسے ایک خربوزہ خراب ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس ایک خراب رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی خراب ہونے لگتا ہے. پھر وہ ماحول کا اثر ہو گیا نا. تو بالکل اسی طرح انسان کے اپنے اندر کے ماحول پر بھی اسی طرح اثر اندازی ہوتی ہے کہ ایک نیکی جب انسان کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے چلو ایک اور بھی کر لو، ایک اور بھی کر لو. اسی طرح جب انسان غلط کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس طرح بھی پھسلنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو قاتل ہوتے ہیں وہ پھر ایک دفعہ قتل کر کے نہیں رہ جاتے، ان کو قتل میں ایک لطف آنے لگتا ہے اور ایک کے بعد ایک کرنے لگتے ہیں کیونکہ جھجک اتر جاتی ہے نا برا کام کرنے کی. پہلی دفعہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کو ڈر لگتا ہے، جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہونا کیا چاہیے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے اور پلٹنے میں ذرا دیر نہ لگائے. اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ اس حال میں کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے. وہ آتے ہی نہیں اس طرف، سننا نہیں چاہتے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پہ انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا. کیونکہ بعض لوگ جب بہت انکار کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی کوئی بات بھی نہیں مانتے اور دنیا میں پھلے پھولے جاتے ہیں. فرمائے کہ تیرا رب رحیم ہے نا، ابھی نہیں پکڑے گا، وہ پکڑنے کے دن میں پکڑے گا. مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے.
یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. یعنی دنیا میں مختلف نافرمان بستیوں کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اب یہاں ایک تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا. یہ قصہ کب پیش آیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو ان کا میں نہیں جانتا، میرے خیال میں نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں. قرآن پاک میں آتا نا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. جیسے دولت کا تکبر برا ہے، ایسے علم کا تکبر بھی کبھی نہیں آنا چاہیے. نیور. کبھی بھی انسان کو اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے. کتنا بھی سیکھ جائے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، مجھے سب پتا. نہیں، انسان کو ہمیشہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. مجھے سب نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. جو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا اس سے معلوم کر لو، اور اس میں کبھی ہار نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک زیادہ بڑے عالم سے ملوایا جو صرف ظاہر نہیں باطن کا علم بھی رکھنے والا تھا. وہ قصہ ان کو سناؤ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا. خادم کون تھے؟ ان کا نام تھا یوشع بن نون، جو ان کے شاگرد تھے. وہ ساتھ چلے. کہنے لگے کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، کیونکہ وہاں اس استاد سے ملاقات ہونی تھی جنہیں خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں کون تھا؟ ان کے شاگرد تھے جو ان کی خدمت بھی کر رہے تھے. کہنے لگے کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم کے راستے میں ایک بڑا عزم اور ایک بڑی ہمت چاہیے، اور پھر مقرر جگہ پر پہنچنا جہاں جا کر وہ حاصل ہو سکے. کہ جب تک میں اپنی منزل کو نہیں پاتا میں چلتا ہی رہوں گا. ہم تھوڑا سا علم سیکھ کر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ سن لیا ایک دفعہ قرآن، پڑھ لیا، پتہ چل گیا، بس کافی، اور پھر کیا پڑھنا. نہیں، علم کا یہ سفر ساری زندگی جاری رہنا چاہیے. کہتے ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا. جب تک مجھے میرا ہدف نہیں ملے گا میں چلتا رہوں گا. بس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے مچھلی رکھ لی تھی، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. پتہ ہی نہیں چلا اور اچانک نکل کے بھاگ گئی. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آتنا غدانا، کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے تو ہم کو بہت تھکاوٹ ہو گئی، ابھی تو منزل نہیں ملی، کھانا لاؤ، کچھ کھا پی لیں، آرام کریں، پھر آگے چلیں گے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خواہ کوئی نبی ہو اس کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، کیونکہ وہ انسان بھی ہوتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو بھوک لگتی ہے. اور یہ کہنا کہ اس سفر سے ہم تھک گئے ہیں، چاہے وہ نیکی کے راستے کا سفر ہو، کوئی بری بات نہیں ہے اگر انسان اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر دے یا اپنی بھوک کا اظہار کر دے. سفر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی، اور اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ یہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. لیکن اس سے کیا پتا چلتا ہے پیغمبر غیب کا حال نہیں جانتے. مچھلی ان کے پاس سے نکل کے گئی، ان کی نگاہ نہیں پڑی، انہوں نے دھیان ہی نہیں کیا. اب یہ کچھ سین یوں ہے کہ ایک چٹان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یا ان کے جو شاگرد ہیں وہ کھڑے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں اچھا یہ بات ختم ہو تو میں اس کو بتاتی، اور اتنے میں کیا ہوتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے اور وہ سین غائب ہو جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے. یہی ان کے ساتھ ہوا. کہنے لگے وہ تو اس وقت مچھلی وہاں سے چلی گئی تھی، اب تو کوئی مچھلی نہیں، کچھ کھانے کو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پہ پھر واپس ہوئے. اب آپ دیکھیں بھوک بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے، کھانا بھی کوئی نہیں، اور کہا جا رہا ہے واپس چلو، اور وہ واپس چل پڑتے ہیں. کتنا بڑا امتحان ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے علم کے شوقین نہ بھوک دیکھتے ہیں، نہ سفر دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ تھکاوٹ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر چلو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟
تو آج تو اسی نے کام ہی نہیں کیا، کل نہیں آئیں گے، کل آرام کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کے بتایا نہیں، جب تک منزل مل نہ جائے آرام سے نہیں بیٹھنا. اب کیا ہوا، اسی حال میں واپس آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ واپسی کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سینس میں کہ انسان اگر کہیں جانا ہو نا، بعض اوقات ہم کسی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اگر 2 سڑکیں آگے چلے گئے تو پھر ہم کہتے ہیں اب واپس نہیں جایا جاتا، چلو گھر چلتے ہیں. جگہ مس ہوگی، چلو چلتے ہیں، بس چھوڑو رہنے دو، پیچھے نہیں جا سکتے. یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے. لیکن بتایا یہ گیا کہ حق کے متلاشی، علم کے متلاشی کبھی ایسی چیزوں سے اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. یہ خضر علیہ السلام تھے، اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، جو عام بندوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. کوئی خود سے کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ایسا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ استاد کے ساتھ رہنے کے لیے اس سے اجازت لینی چاہیے. یہ علم کا ایک ادب ہے. کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ بات جان سکتا ہوں؟ ہم آج کے دور میں اس ادب سے خالی ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ استاد ایک مشین ہے، جس وقت بٹن پریس کرے اسی وقت اس کو ڈرنک نکال دینا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹے سے بچے نہیں ہیں، کون ہے؟ پیغمبر ہیں، خود سکھانے والے، خود استاد ہیں، لیکن اپنے استاد کی عزت کر رہے ہیں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. علم کے لیے عاجزی ضروری ہے، خوشامد چاہیے. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں جانتا نہ ہو، جس چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا معاملہ بسا اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صابر پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں گا، آپ کی بات مانوں گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے 2 بنیادی خصوصیات انسان کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 استاد کا ادب اور اس کی بات ماننا. علم کا راستہ ہر راستے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور صبر کا مطالبہ کرتا ہے. علم انسان کے اندر اسی طرح آہستہ آہستہ جذب ہوتا ہے جیسے پانی زمین کے اندر آہستہ آہستہ جذب ہوتا ہے. اگر آپ ضرورت سے زائد پانی کسی کچی زمین پر ڈال دیں تو بھی کیچڑ ہو جائے گا، لیکن جذب اپنی رفتار ہی کے ساتھ ہوگا. کچھ زمینیں اچھی ہوتی ہیں، وہ جلد پانی جذب کر لیتی ہیں، لیکن جو زمین جتنی سخت ہو اتنا آہستہ آہستہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. جس شخص کے اندر صلاحیت کم ہو وہ اسی اعتبار سے تھوڑا تھوڑا علم کو لیتا ہے. جیسے ایک بیج سے ایک دن میں پورا درخت نہیں نکل سکتا، اسی طرح کوئی شخص ایک ہی دن میں عالم نہیں بن سکتا. کوئی شخص ایک دن میں بہت مالدار تو ہو سکتا ہے، مثلا اچانک کسی کے نام کی کوئی لاٹری نکل آئے اور ایک ہی دن میں وہ ملینئر ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن چاہے ملینز ہی کوئی خرچ کیوں نہ کر دے، ایک دن میں کوئی عالم نہیں بن سکتا. علم کی دولت ایسی دولت ہے جس کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے. اسی لیے انسان کو علم حاصل کرنے میں کبھی بھی بے صبرا پن نہیں کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے چلے جانا چاہیے. سیکھنے کے لیے دوسری اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان استاد کی بات کا انکار نہ کرے. اگر بظاہر وقتی طور پر اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے، کوئی بات مشکل بھی لگے تو اس پر بھی صبر کرے. اگر کوئی شخص استاد کی کسی ڈانٹ کو یا کسی سختی کو یا تلخی کو برداشت نہ کر کے علم کا راستہ چھوڑ دے
تو اس میں استاد کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا کرتا، انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. بہرحال ان دو شرائط کے ساتھ خضر علیہ السلام نے ان کو داخلہ دے دیا. قال فإن اتبعتنی، پھر ایک تیسری بات بھی کہی کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے فلا تسألنی عن شیء، تو بیچ میں سوال نہیں کریں گے، کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ سے خود ہی اس بات کا ذکر نہ کر دوں. انہوں نے اس بات کو مان لیا. فانطلقا، تو دونوں چل دیے. استاد شاگرد دونوں اب ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی پر بیٹھے تو وہاں پر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے سمندر کے اندر سے اس نے ایک چونچ بھر پانی لیا اور پھر اڑ گئی. اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ کا پانی. پوری دنیا کے لوگوں کے پاس جتنا بھی علم ہے بڑے سے بڑا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے جتنا بھی نہیں، اتنا تھوڑا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ماننے لگتے ہیں تو 100 حجتیں کرتے ہیں کہ یہ حکم ہم کو دیا کیوں گیا. ہاں کسی سائنٹسٹ کی طرف سے آئے، کسی کم علم انسان، یعنی بظاہر ہمارے نزدیک بہت بڑے علم، لیکن اللہ کے مقابلے میں کم علم انسان کی طرف سے کوئی چیز آئے تو ہم زیادہ فخر اور خوشی کے ساتھ اس کو مان لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے وقت ہمیں جھجک ہوتی ہے اور بار بار ہم اس پر کوشچن کرتے ہیں اور بسا اوقات اس کو معمولی حکم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یہ دراصل ناسمجھی کی بات ہے. بہرحال دونوں کشتی پہ سوار ہوتے ہیں. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، جب وہ کشتی پہ سوار ہو گئے، خرقہا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کے اندر سوراخ کر دیا. قال اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تم نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، کہ تو اس کے مالکوں کو یا اس کے رہنے والوں کو غرق کر دے، اس سے تو کشتی میں پانی بھر جائے گا اور سب کے سب ڈوب جائیں گے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو ایک بڑی سخت حرکت کر ڈالی. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال لا تؤاخذنی، انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے پکڑیے نہیں، مجھے معاف کر دیجیے. بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں پوچھوں گا اور کوئی انٹرفیرنس نہیں کروں گا، لیکن میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. یعنی ایک شاگرد استاد سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نرمی کر دیں، آسانی کر دیں. فانطلقا، اس پر وہ خاموش ہو گئے اور پھر دونوں چل دیے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا. فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام پھر چپ نہ رہ سکے. قالا، بولے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم جان کو بے وجہ میں قتل کر دیا، بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایک بہت ہی سخت بات کر دی، آپ نے تو ایک بہت ہی برا کام کر دیا. خضر علیہ السلام بولے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، پھر بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا نا، میں نے ایکسکیوز کر لیا نا. فانطلقا، اس پہ وہ راضی ہو گئے، پھر دونوں چل دیے. حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے. اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس. استطعما اہلہا، تو اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹلز وغیرہ تو تھے نہیں، لہٰذا مسافر لوگ جس بستی میں جاتے وہاں کے رہنے والوں سے ہی لے کر کھاتے. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا.
کھلانے سے، ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی مہمانی کریں. فوجد فیہا جدارا تو وہاں انہوں نے ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض جو گرنا چاہتی تھی، فاقامہ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، دوبارہ بنا دیا. بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا لیکن انہوں نے انہی کی دیوار کو تعمیر کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجر لے سکتے تھے، اس کا صلہ یا اس کا معاوضہ لے سکتے تھے. قال ھذا فراق بینی و بینہ، کیونکہ اس مشورے کی بھی اجازت نہیں تھی، بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ حالات کچھ ایسے ہو رہے تھے کہ وہ بولے بغیر رہ نہیں پا رہے تھے. قال ھذا فراق بینی و بینہ، کہا اب میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا، بس اس کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو ہمیں کچھ اور باتیں سیکھنے کا موقع مل جاتا. سأنبئک، لیکن خضر علیہ السلام کہتے میں آپ کو بتاتا ہوں بتأویل، تعویل یا حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہیں کر سکے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے اس سارے واقعے کے اندر کہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے ان یوزول قسم کے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان بولے بغیر رہ نہیں سکتا. کبھی کہتا ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، کبھی کہتا ہے بڑی ناانصافی ہو گئی، کبھی کہتا ہے میں ہی کیوں رہ گیا اس آزمائش کے لیے، یہ پریشانی مجھے پہ کیوں آئی، سب لوگ تو آرام سے رہ رہے ہیں، میں ان حالات میں کیوں پڑ گیا، مجھے ایسا شوہر کیوں ملا، مجھے ایسا بچہ کیوں ملا، مجھے ایسے سسرال کیوں ملے، مجھے ایسا گھر کیوں ملا، میں ہی کیوں. اس وقت بظاہر انسان دیکھ کر اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے. کبھی رزق کی تنگی ہو تو اس پر دن رات روتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جائے تو اس پر پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا، بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن انسان چونکہ پردے کے پیچھے جھانک کر نہیں دیکھ پاتا کہ اگر اس دنیا میں مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی آتی، ہلکا سا غم بھی آتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا درجہ تیار کر کے رکھا ہے. اگر انسان اپنی اس جزا کو دیکھ لے جو صبر کرنے کے بعد ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب ان کا اجر دیا جائے گا تو اس وقت دوسرے لوگ ان کے اجر اور ان کے بدلے اور ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری سکن کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی یہی ملتا جو ان کو مل رہا. یعنی دوسرے لوگوں کو وہ نہیں ملے گا جو صبر کرنے والوں کو ملے گا. لیکن آج دنیا میں صبر ہی تو مشکل ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار بھولے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام انسان بھی بھولنے والا ہے. اور ایک بالکل نیچرل سی بات ہے، بالکل ایک فطری ری ایکشن ہوتا ہے نا جو بغیر سوچے سمجھے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان ریگریٹ کرتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور صبر ہوتا بھی پہلی چوٹ لگنے پر. اگر اس وقت چیخ چلا کے بعد میں صبر کیا تو وہ تو پھر ہر ایک کر ہی لیتا ہے، وہ تو خود آ جاتا ہے نا، پھر کتنا روئیں گے. لیکن اصل صبر کیا ہے کہ جب مصیبت یا تکلیف یا غیر یقینی اور جن چیزوں پر انسان کا دل نہ مانے وہ حالات سامنے آئے تو اس وقت انسان کڑوا گھونٹ بھر کے ان کو ایکسپٹ کر لے. ہو گیا بس ہو گیا، ابھی واپس نہیں پلٹ سکتا. بس ہوگا تو ہم چھوٹے چھوٹے نقصانوں پر اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتے. بچے سے کوئی چھوٹا سا نقصان ہو گیا اس کو ایسی سی باتیں سنائیں گے کہ سارے عمل برباد کر لیں گے. اب مثلا کسی بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بچوں سے ہوتی رہتی. دودھ رکھ کے وہ جلا دیا، بھول گئے، کچھ ابال دیا، کچھ گرا دیا. چھوٹا چھوٹا نقصان تو ہر روز ہوتا ہی رہتا ہے نا، جو جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا لیکن ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہ انسان کے ہاں ہوتا چلا جائے، نہیں، آئندہ سے وہ دروازہ بند کر دے، وہ سوراخ بند کر دے جہاں سے کوئی نقصان دہ چیز آتی، وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائے. لیکن جو ہو گئی وہ پلٹائی نہیں جا سکتی، ٹوٹا ہوا گلاس جوڑا نہیں جا سکتا. اگر آپ اس وقت 10 باتیں بھی کریں گے تو اعمال نامے میں لکھ لی جائیں گی اور نقصان ہی نقصان ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن ایک مرتبہ انسان تھوڑی سی بہادری کے ساتھ کہ بس میں نے مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، ختم، اب میں نہیں بولوں گی، ہو گیا جو ہونا تھا، سو بٹ اب کیا ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. یہی چیز انسان کے لیے اجر کا سبب بن جاتی.
اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نقصان کے بس اس شخص کے صبر پر اتنا اور اتنا اجر. اور جو واویلا مچاتا ہے، روتا دھوتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، شکوے کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، تو اس کو بھی ملتا تو کچھ بھی نہیں نا، اجر بھی نہیں ملتا، اور وہ جو چیز گئی وہ بھی گئی، حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، ضرور امتحان لیں گے تمہارا، ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی، والانفس، جانوں کی کمی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی. ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی جگہ نقصان کا وقت ضرور آتا ہے، ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں پہنچی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی پہنچی، دشمنوں کی طرف سے بھی پہنچی، اہل وطن کی طرف سے بھی پہنچی، غیروں کی طرف سے بھی پہنچی، بچوں کی طرف سے بھی پہنچی، بیوی کی طرف سے بھی پہنچی. ہر محاذ پر آپ ستائے گئے، لیکن ان سب موقعوں پر آپ نے صبر کا ایک خوبصورت نمونہ اپنے پیچھے چھوڑا، جو دراصل ہمیں سکھانے کے لیے تھا. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو اپنی کوئی تکلیف، دکھ، پریشان کرے تو وہ میری مصیبت کو یاد کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیا جائے کہ اگر اللہ کے محبوب کو اتنا آزمایا جا رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے، تو باقی لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے. بہرحال اب ہوا کیا، خضر علیہ السلام ان کو سارے واقعات کی توجیہ بتاتے ہیں. اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی نا، فکانت لمساکین، وہ کچھ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی ان کا پیشہ کاروبار کیا تھا، سمندر میں کمائی کا ذریعہ تھا. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. وکان وراءہم ملک، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ظالمانہ طور پر ہر ایک کی کشتی لے رہا تھا. شاید اس کو کوئی فوجی مہم درکار تھی، وہ ہر ایک کی کشتی چھین رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس کو تھوڑا بہت عیب لگا دوں تاکہ وہ سمجھے کہ بیکار چیز ہے اور اسے چھوڑ دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی چیز نقصان ہو جاتی، یا کہیں سے کوئی اس کو ایسی چیز لگ جاتی تو ہم کہتے ہیں ہائے نئی چیز تھی، بج لگ گئی، جس پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی عیبدار ہو گئی. اب اس کا تو دکھ جاتا ہی نہیں. مثلا کوئی کپڑا ہے تھوڑا سا جل گیا تو بس وہ جلن تو دل میں لگا لیتے ہیں نا، داغ چلا گیا، اب واپس تو نہیں آ سکتا. پتا بسا اوقات ایسے وقت پہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. میں یہاں آ رہی تھی اور میرے آنے کے تھوڑی دیر پہلے یہ میں گاؤن استری کروا رہی تھی کسی سے، اس نے عین استری سامنے رکھی اور یہاں سے جل گیا. اور باقی یہ میرے دونوں گاؤن کراچی تھے، ایک ہی پہن کے میں آ رہی تھی. اب میں کیا کروں، کسی کا مجھے کپڑا پورا نہیں آتا، ایک الگ مصیبت. اس وقت میں نے کہا میرا ایسا امتحان اب ہوا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب یہ کیا بولتی ہے، لوگوں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کرتی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہوں گی. اسی وقت میں نے کراچی فون کیا، رات کے 10 بجے تھے، 12 بجے کی فلائٹ سے جو انٹرنیشنل فلائٹ تھی لندن جا رہی تھی، اس پہ انہوں نے 2 گاؤن ڈال کے لفافے میں بک کرائے، اور انہوں نے کہا کہ رسک ہے، کبھی وہ نیچے اتارتے ہیں اور کبھی پیکٹ سیدھا ہی لے جاتے ہیں، اب آپ کی قسمت ملنا ہو تو مل جائے گا، نہیں تو ایسے ہی جائے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس طرح کر کے آگے سے ٹک لگا لوں گی اور چلی رہوں گی، وقت گزر جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا، مجھے ایک اور بات یاد آئے گی کہ میرے امریکن ایئر لائن کے بونس کارڈ پڑے ہوئے تھے، وہ بھی کراچی میں تھے، مجھے وہ بھی ساتھ یاد ہے. میں نے کہا اس میں وہ بھی ڈال کے بھیج دوں، اور اس پیکٹ میں وہ بھی آ گئے. اور وہ میں نے راستے میں ہر جگہ دکھایا، وہ میرے پلس پوائنٹس جو ہیں وہ جمع ہو گئے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ حکمت تھی، ایک گاؤن جلا کے یہ پوائنٹس دینے تھے. لیکن جب گاؤن جلا اس وقت تو یاد ہی نہیں تھا کچھ، پھر ایک دم دماغ نے تیزی سے کام کیا، اچھا کوئی اور چیز تو نہیں رہتی، سوچ اچھا یہ، حیران ہو گئی. میں نے کہا اچھا ویسے تو میں نے نہ گاؤن منگوانا تھا نہ وہ کارڈ آنے تھے، وہ سب ضائع ہو جاتی نا مائلج. تو بسا اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نقصان کرا کے تو اس کے بدلے میں جلدی ہی کوئی بڑی چیز دے دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے اور اس وقت واویلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور
اللہ تعالیٰ بھی آزماتے اب کیا ہوتا ہے, اب کیا کرتا ہے. اور جب انسان اس مرحلے سے صبر شکر سے نکل جاتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ وہ حوصلہ بھی بڑھا, اسٹیمنا بڑھتا جاتا ہے. جیسے وہ باڈی بلڈرز کا اسٹیمنا بڑھتا جاتا ہے نا جسمانی طور پر, جتنی جتنی ایکسرسائز کرتے جاتے ہیں ان کے وہ مسلز اندر سے پھٹتے جاتے ہیں, بسٹ ہوتے ہیں کچھ وینگز, اور پھر وہ دوبارہ جو بنتی ہے اس سے زیادہ مضبوط بنتی ہے, اور پھر کرتے کرتے تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہے, اچھا بھلا یہ کیا کرتا ہے, پاس ہے کہ فیل, پاس ہو گیا اگلے درجے میں, اسٹیمنا بھی بڑھ گیا, تھوڑا سا اگلا امتحان, تھوڑا سا اگلا اگلا اگلا, اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پاتا ہے کہ تکلیف آنے پہ بھی مسکرا پڑتا ہے, پھر شکوہ نہیں رہتا. اچھا اللہ تعالیٰ تیری طرف سے آئی نا, میں نے مان لی, میں نے ایکسپٹ کر لی, تو جس حال میں رکھے میں راضی. لیکن اگر انسان اس وقت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے قابل نہیں ہے بندہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے ٹیسٹوں سے گزارا تھا نا. اب دیکھیں دنیا کی کسی آرمی میں سلیکٹ ہونا ہو کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, پھر جا کے وہ کریم چن کے لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی کریم چاہیے نا, چنے ہوئے بندے چاہیے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے والے تھوڑی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کبھی آزمائش مانگے, کبھی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بندے سے دعا پسند ہے وہ عافیت کی دعا, یا اللہ تو کسی امتحان میں نہ ڈالنا. اور یہ جو دعا سکھائی گی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں اور اگر ہم خطا کر بیٹھے. اور پھر اسی کیا کہتا ہے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں, ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ اہل مشرق کے سب سے زیادہ امیر انسان تھے, بہت مال مویشی تھے, زمینیں تھی, زراعت تھی, سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا, سونے پہ سہاگا. جب لوگوں کو تبلیغ کے لیے نکلے تو لوگ باتیں بنانے لگے, کہنے لگے ہاں ہاں آپ بھلا کیسے نہیں تبلیغ کریں گے, آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے, ہمیں تو روٹی کمانے سے فرصت نہیں, ہم آپ کی باتیں کب سنیں, ہم سے یہ نہیں ہوتا. جیسے ہر انسان ایک بہانہ کرتا ہے نا, ہاں تم لوگ تو فارغ ہو, تمہارے تو سب کام ہو رہے ہیں اس لیے تم تو یہ دین کی محفلوں میں آؤ گے جاؤ گے, ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں, ہم نہیں یہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزما لیا. کہتے ہیں کہ ان کو جسمانی بیماری بھی لگ گئی, ایک ایک کر کے مویشی ختم ہو گئے, بارشیں نہ ہوئی تو فصلیں سوکھ گئی, سب کچھ چلا گیا. حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ بیوی اور بچے بھی ساتھ چھوڑ گئے, اتنی سخت بیماری ہو گئی ان کو, اسکن ڈیزیز تھی, کیونکہ ظاہر ہوتی ہے نا تو پھر وہ دوسروں کو دیکھ کے گھن آتی ہے, وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. تو ایک دن دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہتے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا تو تو جانتا ہے کہ میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے اٹھ جاتا تھا, اور اب جب کہ تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میری عبادت میں اور لذت آ گئی, اس لیے کہ میرے اور تیرے درمیان تو کوئی بھی نہیں رہا. پہلے تو 100 دھندے ہوتے تھے, اب تو کوئی بھی نہیں, اب تو صرف تو اور میں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے دن پھیرے, اور یہ ایک لمحے کی بات نہیں, لینے اور دینے کئی سال کے بیچ میں وقفہ ہے. دن پھیرے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بھی دگنا دیا. بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش ہوئی, جیسے ہمارے پھولوں کی بارش کرتے ہیں نا, ایسے اللہ تعالیٰ نے برسایا ان پر اوپر سے رزق, اور اسی لیے ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہو گیا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی چیز ناگوار, ناپسندیدہ, نہ چاہتے ہوئے زندگی میں آ جائے, جو ایکسپٹ نہ ہو رہی ہو, جو ہضم نہ ہو رہی ہو, جو سویلو نہ کی جا رہی ہو, تو بس پھر ایکسپٹ کر لیں کہ بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے, اس میں خیر ہے کوئی, پھر اپنے دماغ کو اس پہ لگا دیں اس میں خیر کیا ہے اور کہاں سے خیر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے خیر نکلے گی, آئے گی خیر. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو نہ, کیونکہ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں, ہم صرف ظاہری اچھے رخ کو دیکھتے ہیں اور پیچھے والے کو نہیں. بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ امل غلام, اور یہ جو بچہ تھا, فکانا ابواہ مؤمنین, اس کے ماں باپ بڑے مومن لوگ تھے, دونوں مومن تھے, نیک لوگ تھے. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا, ہمیں ڈر ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے. فاردنا یبدلهما ربهما خیرا من, ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتر بچہ دے دے, زکاتن جو پاکیزہ ہو, اقرب رحمہ اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو.
جو اپنے والدین کے لیے زیادہ مہربان. تو اس لیے کیا کیا, اس بچے کو ہم نے مار ڈالا جو بڑے ہو کے ماں باپ کو بہت ستانے والا تھا. اور چونکہ جب ایک انسان سے کوئی چیز جاتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس سے بہتر دے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے جس نے بڑے ہو کے ماں باپ کا ناک میں دم کرنا تھا اسے لے کر ایک اور بچہ دے دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک بچہ ہوتا ہے ماں باپ کا ختم ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا, ایک ہی تو تھا وہ بھی لے لیا. تمہیں کیا خبر کہ وہ ایک ہوتا تو تمہاری یہ جو اس وقت کی حالت ہے یہ اس سے بھی ورسٹ ہوتی, تم برداشت ہی نہ کر پاتے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے بسا اوقات وہ بگڑ جائے تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا زخم اور غم کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ جانتا ہے نا, لہذا انسان جب اللہ دے تو اس وقت بھی شکر کرے اور لے تو بھی صبر کرے. اس پر حضرت ام سلام کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جن کا بیٹا جو تھا 10-11 سال کا بیمار تھا کہ شوہر باہر گئے واپس آئے, پوچھا بچے کا کیا حال ہے. بچہ فوت ہو چکا تھا لیکن شوہر کو نہیں بتایا انہوں نے, بچے کو ڈھانپ دیا, کہا پہلے سے بہتر ہے. شوہر کی تھکاوٹ اتری, کھلایا پلایا سب کچھ. پھر پوچھنے لگی کہ بتاؤ کہ اگر کوئی کسی کے پاس اپنی کو امانت رکھے اور جب وہ واپس لینے آیا تو کس طرح دینی چاہیے, خوشی سے دینی چاہیے ناراضگی سے؟ کہیں نہیں, بالکل جس کی چیز وہ خوشی سے لے واپس, ہم کون ہوتے ہیں. کہا تمہارا بیٹا اللہ نے تمہیں دیا تھا نا, اللہ کی امانت تھا, اس نے واپس لے لیا. ایک عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے واپس لے لیا اللہ نے, امانت تھی نا تمہارے پاس, اپنا تو نہیں تھا, اس کا دیا ہوا تھا, اس نے لے لیا. تب کوئی ناراضگی نہیں, کوئی ناراضگی نہیں. ان کے شوہر نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور پھر آئندہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی نسل اتنی پھلی پھولی اور وہ اس صبر کا نتیجہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا جو ان کے اس بہترین عمل پر تھی. اور یہ بھی ایک عورت کا کردار ہے. وہ عورت چاہتی تو چیخ چلا کے شوہر کا بھی استقبال کرتی اور چیخ چلا کے شوہر کو سب کچھ بتا, نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا بچہ واپس آ جاتا؟ نہیں. کیا دعا ملتی؟ کیا اور بچہ مل جاتا؟ کیا اس کی نسل اتنی پھلتی پھولتی جو اس صبر کے نتیجے میں سب کچھ ملا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہماری نظریں بظاہر دیکھتی ہیں وہ ہوتی کچھ اور ہیں. تیسرا واقعہ کیا کہتے ہیں, امل جدار, اور جو دیوار تھی فکان لغلامین یتیمین, یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. فی المدینہ تھی, شہر میں جو رہتے تھے, وکان تحتہ کنز لہما, اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. ماں باپ فوت ہو گئے, اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. فاراد ربک, تو تیرے رب نے چاہا, ان یبلغا اشدہما, کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے, ویستخرجا کنزہما, اور اپنا خزانہ نکال لائے. رحمتا من ربک, یہ تیرے رب کی طرف سے بطور رحمت تھا. تیرے رب نے ان بچوں پر رحمت کی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. باپ کی نیکی بچوں کو فائدہ دے رہی ہے کہ باپ کی روح بھی خوش رہے. کس طرح اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو ضائع نہیں کرتے دنیا میں بھی, اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں, مرنے کے بعد نسلوں کو بھی فائدہ دیتے. بونس ہے نا. وما فعلتہ عن امری, یہ سارے کام کر کے حضرت خضر کہتے ہیں یہ میں نے اپنے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں کیا کچھ بھی. نہ یہ میرے اختیار میں تھا, نہ میری طاقت تھی, نہ میں کچھ تھا کہ میری مرضی تھی. نہیں, یہ تو سب اللہ کا حکم تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام, اس بارے میں 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا اور ان سے یہ کام کرایا, اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے تھے, جیسے اور فرشتے کچھ رزق پہ مامور ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کی جان لینے پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں بھیجا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ سب کام کیے. مثلاً فرشتے جب کسی کی جان لینے آتے ہیں, اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو ہم جانتے ہیں نا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑی چلے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک گھڑی نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں, عین اس وقت لیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ لیں. جو وقت بتایا ہوتا ہے عین اس وقت فرشتے بولتے ہوئے آتے ہیں اور انتظار کرتے ہوئے آتے ہیں کہ بس اتنی دیر ابھی اور ہے, اور جب وقت آتا ہے تو اس پر جان نکالتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ نہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے. پھر کہتے ہیں ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے تعویل, حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو یہ تیسرا واقعہ سورۃ الکہف کا اپنے اندر بے شمار سبق رکھتا ہے.
بنیادی طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک جملے میں جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے. دنیا جیسے نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں. بظاہر دیکھنے میں دنیا بہت خوشنما نظر آتی ہے, بہت خوبصورت نظر آتی, بہت پائیدار نظر آتی, بہت فائدہ مند نظر آتی, بہت سرسبز نظر آتی, لیکن وہ ہے نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سرسبز میدان دور سے دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے نا, دل خوش ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ پاس پہنچتے ہیں اور اس کی گھاس پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو کہیں کانٹا ہوتا ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دور سے نظر آ رہا ہوتا نا. دور کے ڈھول سہانے. دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا, مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ جب پاکستان میں ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ بڑے مسائل ہیں یہاں, ایک دفعہ باہر چلے جانا ان مسئلوں سے جان چھوٹ جائے. چھوٹ گئی جان. اب بتائیے کوئی مسئلہ نہیں رہا زندگی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اچھا, اگر اس سے بھی آگے کوئی جہان ہے جہاں آپ سمجھے کہ وہاں پہنچے تو مسئلہ نہیں, تو یہ بھی ہماری خواب خیالی ہے, خوش گمانی ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں مسئلے نہ ہوں, بس مسئلوں کی نوعیت فرق ہے. اصل میں تو دنیا امتحان ہے نا. آپ کسی ٹرین میں ہو, کسی ٹانگے پر ہو, کسی جہاز پر ہو, دیکھا ہی جا رہا کہ آپ کیسے بیٹھے, کیا معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ تو نہیں ان کا راستہ روک کے ٹانگ آگے کر کے ہر رات چلتے ہوئے گرا رہے ہیں, کسی اور کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے, دھکم ٹیل کر کے لائن توڑ کے آگے نکل گئے. کہیں پر بھی ہے آپ کر کیا رہے, دیکھا بس یہ جا رہا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ بہت گہرا ہے, چونکہ وقت اتنا نہیں اس لیے بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے, لیکن آپ اب پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھ آئیں گی. چونکہ ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے اس سورت کو. بہت ساری حدیث ہیں اس بارے میں, اسے ہر جمعے پڑھنا چاہیے, اور جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خاص روشنی دے گا. اچھا, یہ روشنی کیا ہے دراصل؟ یہ نہیں کہ کوئی لائٹ ہے, کینڈل ہے, کوئی بلب ہے, یہ روشنی نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر ایک ایسی روشنی ہوگی کہ جس سے اندھیرے چھٹیں گے نا. یعنی انسان کو ایک نور بصیرت جسے کہنا چاہیے وہ نصیب ہوتا ہے. اور وہ نور بصیرت جو ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان پھر بہت سی چیزوں کو پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے, اس کا دوسرا رخ دیکھ پاتا ہے. وہ غم میں بھی خوشی تلاش کر لیتا ہے, وہ مشکل میں بھی آسانی تلاش کر لیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن جو تھوڑ دلا انسان ہوتا ہے, جس کے اندر نور بصیرت نہیں ہوتا, ویژن نہیں اس کا ہوتا, وہ کیا کرتا ہے, صرف عسر دیکھتا ہے, اس کے پیچھے یسر کو نہیں دیکھتا. جس کو یہ روشنی مل جائے وہ عسر کے ساتھ یسر دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے, اور یہ ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے.